بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے نظام انصاف کا فرق واضح ہو گیا ہے۔ بھارت کی اندرونی سیاست کا حال بھی پاکستان جیسا ہے، لیکن جو فرق ہمیں نظر آیا ہے وہ کانگریس کے رہنما اندرا گاندھی کے پوتے راجیو گاندھی کے بیٹے راہل گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو چور کہا، اور یہ معاملہ نریندر مودی عدالت میں لے گئے اور کہا کہ آپ نے وزیر اعظم کو چور کہا ہے تو ثابت بھی کریں، اور ہتک عزت کا کیس بن گیا۔ راہل گاندھی یہ ثابت نہیں کر سکے اور ہتک عزت کیس میں ان کو 2 سال قید کی سزا ہوئی، اور اس سزا کے نتیجے میں لوک سبھا نے ان کو نااہل قرار دے دیا۔ ان کی پارلیمنٹ کی نشست خالی قرار دے دی گئی۔ پاکستانی سیاست میں بھی الزامات کی سیاست چلتی رہتی ہے۔ عمران خان تو مسلسل اپنے سیاسی مخالفین کو چور چور کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا ہے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی نہیں پیش کیا ہے۔ لیکن جب عمران خان خود کھلم کھلا جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، توہین عدالت کا ارتکاب کرتے ہیں، ججوں کو دھمکی دیتے ہیں، تو ان پر توہین عدالت کا مقدمہ قائم کرنے سے احتراز کیا جاتا ہے، بچا جاتا ہے۔ اس کے برعکس عمران خان اپنے سیاسی مخالفین پر الزامات لگاتے ہیں، لیکن خود امانت میں خیانت کرتے ہیں، خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کر نعوذ باللہ کھڑا کر لیتے ہیں، اور اپنے کارکنوں سے کہتے ہیں کہ اسی طرح میرا کہنا مانو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ ماضی کا پلے بوائے جسے اپنے ماضی پر کوئی شرمساری نہیں ہے، اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑا کرے، اور اس پر علماء کرام چپ رہیں، پر اس کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے تھا، اور اسے وہی سزا ملنی چاہیے تھی جو ایک شاتم رسول کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بجائے چیف جسٹس ثاقب نثار اسے صادق اور امین قرار دیتا ہے، اور یہ القابات جو صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، ان سے اس کو نوازتا ہے۔ عمران خان پر ابھی تک ان کی ناجائز بچی کا مقدمہ جاری ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کا ایک انٹرویو، مبینہ انٹرویو چل رہا ہے، جس سے بظاہر تو انہوں نے انکار کیا ہے۔ اس انٹرویو میں جو سوال ہے اور جو جواب ہے وہ واقعی ویلڈ سوال ہیں جو کیے گئے ہیں۔ کا کیس جس کے نتیجے میں عمران خان نااہل ہونے والے تھے، ان کو کس نے بچایا، باجوہ نے یا ثاقب نثار نے؟ اور جیسا کہ کہا گیا کہ ثاقب نثار نے بچایا، کہ کون ہوگا جو کرے گا؟ یہ سوال بالکل اپنی جگہ موجود ہے کہ ایک بے ایمان شخص جس نے بنی گالہ پر ناجائز قبضہ کیا، اور اس شخص کو جو نااہل ہو رہا تھا اس سلسلے میں، کو ناجائز طور پر ثاقب نثار نے بچایا۔ ثاقب نثار کے خلاف بھی اس سلسلے میں مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ عمران خان بنی گالہ کی زمین پر قبضے کے کیس میں نااہل ہو رہے تھے۔ بنی گالہ کی خریداری کی رسیدیں ان کے پاس نہیں تھیں۔ جواب یہ تھا کہ 40 سال پرانی ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ لوگوں کے پاس اپنی جائیداد کی ملکیت کے سینکڑوں سال پرانے کاغذات ہوتے ہیں۔ عمران خان کے پاس زمان پارک کی ملکیت کے کاغذات تو ہوں گے اور وہ دکھا بھی سکتے ہیں، لیکن بنی گالہ کی زمین کی خریداری کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ اس کام میں ان کی مدد ثاقب نثار نے کی۔ یہ ناجائز کام تھا، یہ قبضہ مافیا تھا۔ جنرل باجوہ کے انٹرویو کا شورا ہے جسے جنرل باجوہ انکار تو کرتے ہیں، لیکن بنی گالہ کا معاملہ تو موجود ہے، اور یہ بات بھی موجود ہے کہ عمران خان نے بنی گالہ کے فارم ہاؤس پر اپنا جو محل بنایا ہے وہ نیشنل پارک کی زمین پر بنا ہے، جس پر کوئی تعمیر تجارتی رہائشی ہو ہی نہیں سکتی، جس کے لیے سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے آئین اور قانون سب کو اپنے پیروں تلے کچلا ہے۔ پاکستان کے ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جو عالمی سطح پہ بھی ایک جرم ہے۔ اس کا اب تک کسی نے نوٹس نہیں لیا، نہ حکومت نے لیا ہے نہ عدالت نے، اور خیر عدالت سے تو موجودہ عدالت سے تو انصاف کی کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اسلام کے نام نہاد علمبردار اوریا مقبول جان کی طرف، جو خود کو اسلام کا بڑا عالم کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن یہ حضرت ایک ایسے واقعے کو جس کے یہ خود گواہ نہیں تھے بلا تصدیق آگے بڑھا رہے ہیں۔
یعنی دروغ بر گردن راوی، اور راوی ہیں اوریا مقبول جان، تو اس کا عذاب ثواب سب ان کی گردن پر ہے۔ اب ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ بتایا کہ راحیل شریف ابھی نیا بنا تھا اپنا چیف آف آرمی اسٹاف، تو اس نے کہا کہ ایک پروفیسر ہے، پروفیسر شہزاد صاحب، میں آج نام لے رہا ہوں ان کا، یہ کراچی میں ہوتے ہیں اور یہ بڑے ولی آدمی ہیں، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور انہیں ایک کرنل ہوتے تھے ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ میں، ان کے پاس آئے تھے، ان کے وہ موتقد تھے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی دربار ہے، تو حضرت عمر جو ہیں وہ ایک شخص کو لے کے آئے ہیں جس کا نام باجوہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی فائل دینا چاہتے ہیں، تو وہ لیفٹ ہینڈ سے لیتا ہے، تو حضرت عمر اس کے ہاتھ پہ مارتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ آگے کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں کچھ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جرنیل باجوہ ہے، کوئی فائل اس کو دی گئی۔ تو اتنی سی بات ہے، مجھے بتاؤ کون ہے باجوہ؟ انہوں نے کہا جی باجوہ 3 باجوہ ہیں اس وقت فوج میں۔ تو سب کی تصویریں نکال کے ان کو پروفیسر صاحب کو دکھائی گئی۔ یہ باجوہ صاحب کے آرمی چیف بننے سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، یہ خواب 4 سال پہلے کا۔ اچھا، راحیل شریف اس وقت، میں پورا واقعہ سناتا ہوں۔ تو اس پہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا یہ باجوہ ہے، یہ میں نے دیکھا خواب میں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وہاں پر کرنل ہیڈ کوارٹر تھا کراچی کا، انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب آتے رہتے ہیں، چونکہ یہاں پر ہیں تو لیفٹیننٹ جنرل، تو کبھی ان کی ملاقات ہی کرا دو خاموشی میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پروفیسر شہزاد کو باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی، تو انہوں نے کہا پروفیسر صاحب نے کہ آپ نے یہ خواب میں نے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو فوج ہے نا پاکستان کی، وہ ایک بیسیکلی کسٹوڈین ہے تھوڑی سی، تو شاید آپ کو ذمہ داری، آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں۔ تو باجوہ صاحب کھلکھلا کے ہنسے، کہتے ہیں میرے اوپر یہ بلا بندہ ہے، یہ بندہ ہے، میں 4تھے نمبر پہ آتا ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور میرا تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ کہہ کے چلے گئے، تو لیکن چونکہ یہ خبر اڑ رہی تھی تو فوج کو، ان کو پروفیسر صاحب کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا، اور ان کی اتنی کٹل گئی کہ بیچارے پاکستان چھوڑ کے دبئی بھاگ گئے، اور وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد باجوہ صاحب جو ہے چیف آف آرمی صاحب ہو گئے، تو یہ 3 سال پرانا۔ تو میں نے کہا تھا میرے پاس ایک خواب امانت۔ پروفیسر صاحب کا دیکھا آپ نے، اسے کہتے ہیں چاپلوسی۔ اور اب باجوہ کے لیے ان کے جملے کیا ہیں، اوریا مقبول جان کیا کہتے ہیں؟ باجوہ کے خلاف کس قدر انہوں نے بکواس کی ہے۔ بکواس پہلے بھی تھی یا آپ سچ بول رہے ہیں؟ بہرحال اوریا مقبول جان کے ایمان کا، دین کا کچھ پتہ نہیں، کہیں تو نعوذ باللہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دلوا رہے ہیں سرٹیفکیٹ اور اپائنٹمنٹ لیٹر، اور کہیں یہ بات ہے۔ اب آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطرے میں پڑ جائے گا اگر الیکشن نہ کرائے گئے، تو سانحہ مشرقی پاکستان کا واقعہ ہو سکتا ہے، اس جیسا واقعہ۔ تیرے منہ میں خاک، تو حقائق سے ناواقف ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اوریا 1970 کے الیکشن ہوئے تھے، مشرقی پاکستان کی ایک نشست کے سوا تمام نشستیں شیخ مجیب نے جیت لی تھیں۔ مغربی پاکستان میں ملا جلا رزلٹ تھا، اکثریت شیخ مجیب کے پاس تھی، اقتدار اس کے حوالے نہیں کیا گیا۔ مجیب کو اقتدار حوالے نہ کرنے کا مشورہ یحییٰ خان کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے موجودہ لیڈر اسد عمر کے باپ جنرل غلام عمر نے دیا تھا۔ وہ یہ پیغام لے کر پنڈی سے ڈھاکہ پہنچا تھا۔ اس نے مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی ڈھاکہ جانے سے منع کیا تھا، جو جانا چاہتے تھے اس کو دھمکیاں دی تھیں۔ لیکن 2018 کے الیکشن میں عمران خان کو شیخ مجیب جیسی اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس کو مجبور ہو کر دوسری پارٹیوں کے ساتھ حکومت بنانی پڑی تھی، اور اب انشاءاللہ اب بھی اکثریت تو کیا اقلیت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، اور آپ کس طرح سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بول رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ آپ کے منہ میں خاک۔ اس کی حفاظت عاصم منیر جیسا آرمی چیف کر رہا ہے، جس کے دل میں قرآن محفوظ ہے، وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بھی اچھی طریقے سے حفاظت کرے گا۔ تو آپ کا مربی فائنانسر عمران خان پاکستان کو تباہ کرنے کا مشن لے کر آیا تھا، اور آیا ہوا ہے۔ اس مشن کا آپ بھی حصہ ہیں۔ اس کا اصل مشن یہ ہے کہ پاکستان کو اس کی ایٹمی صلاحیت سے محروم کیا جائے۔ کرتارپور کوریڈور
اور مودی کا کشمیر کو بھارت میں ضم کرنا ایک ہی مشن کا حصہ ہیں۔ عمران خان کا اصل مشن پاکستان کو اس کی ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنا ہے۔ وہ اسی مقصد سے IMF کے پاس گیا تھا اور شاید اس کا سودا کر لیا تھا۔ کشمیر کا وہ پہلے ہی سودا کر چکا ہے۔ اب اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو چھیڑا تھا، اسے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تمہاری طرف سے سوچا چھوڑا ہے، تمہارے ذریعے چھوڑا ہے۔ پاک فوج کو ایسے تمام زبانوں پر تالے لگا دینے چاہیے۔ ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرے، حکومت ان کو گرفتار کرے، جیل میں ڈالے اور ان سے پوچھے کہ وہ کیا سوچ کر انہوں نے ایٹمی پروگرام کے بارے میں یہ کیے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پاک فوج کے حفاظتی حصار میں ہے، کسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان جن ملکوں کی شہ پر یہ کام کر رہے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے ایٹمی میزائلوں کے نشانے پر ہیں، اور جب ضرورت پڑے گی تو اس کو استعمال بھی کیا جائے گا۔ عمران خان کو نہ پاکستان سے محبت ہے نہ اسلام سے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کی مقدس راتوں کو اپنے گانے بجانے اور جلسے کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور شرم کا مقام یہ ہے کہ جو لوگ ان میں شریک ہو رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ اور وہ سیاسی لیڈر بھی جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن عمران خان کو اپنے دفاتر میں پناہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ ایسا کر کے کوئی اسلام کی خدمت نہیں کریں گے بلکہ اسلام کے خلاف ہی کام کریں گے۔ ان کے لیے ہم یہ کہیں گے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔